حدیث میں آیا ہے کہ ان القلوب تسدا کما یسدع الماء الحدید، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ دلوں کے زنگ لگنے کی علامت ہے کہ مسجد میں دل نہ لگے، چوک چوراہے دالان پہ دل لگے، جلسہ جلوس میں دل نہیں لگے، ڈرامے ناٹنگی کی محفل میں دل لگے، عالموں سے دوستی میں دل نہیں لگے، چوروں لفنگوں غنڈوں سے دوستی کرنے کا دل کرے، اپنی ماں بوجھ لگے، دوسروں کی ماں اچھی لگے، اپنے باپ سے بات کرنے میں شرم محسوس ہو اور دوسروں کے باپ سے دوستی ہو، تو سمجھ جائیں کہ دل اس کا مر چکا ہے، اب دل میں زنگ لگ چکا ہے۔ اب یہ زنگ صاف ہوگا کیسے؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، سرکار یہ سینے کا زنگ صاف کیسے ہوگا؟ لوہے میں زنگ لگتا ہے جب اس میں پانی پڑے، اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو لوہے کا زنگ صاف ہوتا ہے آگ کی بھٹی میں ڈالنے سے۔ یہ دل کا زنگ کیسے صاف ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اور کثرت سے موت کو یاد رکھنے سے۔ آج ہر طرف زندگی کا شور ہے، مجھے 100 سال تک رہنا ہے، 70-80 سال تک رہنا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، اچھا گھر بنانا ہے، اسی لیے ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے۔ حرام خوری، رشوت ستانی، سود خوری، یہاں تک کہ عورتوں میں سود کھانے کا رواج۔ شہر کے لوگ تو بے چین پہلے سے تھے، اب وہ بے چینی دھیرے دھیرے گاؤں دیہات تک میں آ گئی ہے۔ سارے لوگوں کے دماغ میں ایک ہی جنون ہے کہ کیسے پیسہ کمائیں، کیسے گھر بنائیں، کیسے دوسروں سے بہتر کھائیں، کیسے دوسروں سے اچھا کپڑا پہنیں۔ اچھے اخلاق بنانے کا جنون نہیں ہے۔ وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے تو میں تہجد پڑھوں، وہ نماز پنجگانہ اکیلا پڑھتا ہے تو میں جماعت سے پڑھوں، وہ روزانہ 1000 درود پڑھتا ہے تو میں 5000 بار درود پڑھوں، وہ روزانہ 1000 روپے خیرات کرتا ہے تو میں 2000 روپے خیرات کروں، وہ روزانہ قرآن پاک کے 3 پارے پڑھتا ہے تو میں 5 پارے پڑھوں۔ یہ سارا جنون نہیں ہے، جنون یہ ہے کہ وہ روزانہ مٹن کھاتا ہے تو میں بھی روزانہ مٹن کھاؤں، وہ اپنے بیٹے کی شادی میں 50 اسکارپیو لے کے گیا ہے تو میں 70 اسکارپیو لے کے جاؤں، اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں بلیٹ دیا ہے تو اب ہم 16 لاکھ کی بائک اس کو دیں گے، انہوں نے اپنی شادی میں ارٹیگا لیا ہے تو میں انووا کرسٹا لوں گا۔ بس ایک مقابلہ ہے دنیا کا، کھانے کا، پینے کا، گاڑی کا، مکان کا۔ اس کی وجہ سے مسجدیں اجڑ گئیں، جلسے اجڑ گئے، خانقاہیں اجڑ گئیں، جو جہاں سے جیون دان، جہاں سے زندگی ملتی تھی، جہاں سے مردہ دلوں کو زندہ کیا جاتا تھا، آج کل وہی مراکز سناٹے کا عالم جاری ہے، وہاں پہ کوئی جانے والا نہیں، اور جہاں دل مرتے ہیں وہاں بھیڑ لگی ہے، بازاروں میں بھیڑ ہے، جو بازار سب سے بری جگہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ، سب سے پسندیدہ جگہ، احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے نکلے۔ اب دیکھ لیجئے اس سب سے بہترین جگہ پہ کتنے لوگ نظر آتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک، ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، زمین میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ بازار میں چونکہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بازار میں دوسروں کو ٹھگا جاتا ہے، بازار میں دھوکہ اور فریب سے کام لیا جاتا ہے، اس لیے بازار بری جگہ ہے۔ لیکن چونکہ وہاں جانا ضروری ہے، سودا سلف خریدنا ہے، سبزی خریدنی ہے، سامان خریدنا ہے، تو اب سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے اخیر میں بازار جائے اور سب سے پہلے بازار سے آ جائے، تاکہ زیادہ دیر تک اس بری جگہ پہ رہنا نہیں پڑے۔ بری جگہ کا مطلب ناپسندیدہ جگہ، انپلیزنٹ پلیس۔
سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے. تو وہاں پہ بھیڑ لگی، جگہ نہیں، تل رکھنے کی جگہ نہیں. وہاں صاحب ایک بڑی تعداد گھومنے والوں کی ہوتی ہے. جیسے یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، اس جگہ کو جنت کی کیاری بولا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث میں آیا ہے کہ وَإِذَا مَدَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا، جب تم جنت کی کیاری سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو. سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا سرکار وہ جنت کی کیاری کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ذکر کی مجلسیں جنت کی کیاریاں. سبحان اللہ. حلق و ذکر، یہ ذکر کا حلقہ، ذکر کی مجلسیں جنت کی کیاریاں ہیں. اور وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لینا گویا جنت میں چر لینا ہوا. اس کیاری میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ دینا گویا جنت کی کیاری میں چر لینا ہوا. یہ جنت کی کیاری جہاں آپ چر رہے ہیں، مگر آپ سے 3 گنا زیادہ لوگ وہاں بازار میں کھڑے ہیں. آپ سے کئی گنا زیادہ لوگ سڑکوں پہ گھوم کے دوسروں کا منہ دیکھ رہے ہیں. بہت ساری ہماری عورتیں ہیں جو پردے کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوئی، اس سے زیادہ عورتیں سڑکوں پہ کھڑی ہیں بازار میں. صاحب کوئی لپسٹک، کوئی چوڑی اور نہ جانے کیا کیا سب خرید رہی ہیں. یہ خالص روحانی محفل تھی. یہاں بازار کا کیا مطلب ہے؟ یہ خالص روحانی محفل ہے، یہاں بازار کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہاں تک پکڑنے کے لیے دیا کہ تاکہ جو لوگ یہاں جلسہ سننے آئیں، بات سننے آئیں جنت کی کیاری میں، بھوک لگے تو کھانا کھا لیں. اب بھوک لگے کہاں جائیں گے؟ نیند آ رہی ہے، نیند کو بھگانے کے لیے چائے پینا ہے، کہاں جائیں؟ تو چائے کی دکان لگ گئی. تو ہم نے یہاں تک پکڑنے دیا تھا کہ بھئی چلو چائے پی لینا، کھانا کھا لینا. اب یہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے یہاں تک لوگوں نے پکڑ لیا. اب صاحب جھلوا لگایا جا رہا ہے. کہاں؟ جنت کی کیاری میں لوگ جھلوا لگا رہے ہیں. لوگ صاحب اب کچھ دن کے بعد سرکس بلائیں گے. کچھ دن کے بعد وہ جو میلہ ہوتا ہے سونپور کا میلہ، وہ میلہ جلسے کے نام پہ لگنے لگے گا. ہو سکتا ہے کہ گھوڑا ہاتھیاں بیچا جانے لگے، چونکہ بھیڑ لگتی جلسے میں، ہزاروں لوگ آتے ہیں. تو چلو اب وہاں بکری لے کے چلو، کوئی نہ کوئی خرید لے گا، فائدہ ہو جائے گا. کوئی گھوڑا لے کے آئے گا، کوئی ایک بندہ آئے گا جہاں 10,000 لوگ آئیں گے جلسہ سننے کے لیے، کوئی گھوڑا خرید کے لے کے چلا جائے گا. تو پھر جلسہ جلسہ نہیں رہے گا، ایک تماشا بن جائے گا. اس لیے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ جب بھی جلسہ ہو تو وہاں بالکل ممانعت کر دیں کہ کوئی بھی دکاندار نہیں آئیں گے، کوئی دکاندار نہیں آئیں گے. جلسے والے جب اتنا پیسہ خرچ کر کے 2 لاکھ کا پنڈال لگاتے ہیں، جب وہ 50,000 روپے کا ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں، جب وہ صاحب خطیبوں، شاعروں، نقیبوں کے پیچھے خرچ کرتے ہیں، تو جو ہماری یہ جنتی پبلک آتی ہے اس کے لیے وقفے وقفے سے چائے کا انتظام بھی جلسہ کمیٹی والے کرتے ہیں. چائے کا انتظام کرتے ہیں تاکہ لوگ بور نہیں ہوں، لوگ تھکیں نہیں. چونکہ 5 گھنٹے کی محفل ہے، ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد. تو اب جب یہاں 5 لاکھ روپے جلسے میں خرچ ہو رہے ہیں تو 10-20 ہزار روپے اور ایڈیشنل اس میں خرچ کر دیا جائے. تو معلوم ہے چائے اور پانی کا انتظام اگر آپ نے کر دیا، وہ اب صاحب چھوٹی سی بوتل رہے، لوگوں کو آپ دے دیں اور چائے دے دیں ہر 2 گھنٹے کے بعد. تو 5 گھنٹے کی محفل میں 2 بار چائے ملے گی، 2 بار چائے ملے گی. اس کی برکت یہ ہوگی کہ اخیر تک مجمع آپ کا بیٹھا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو جلسہ چھوڑ کر کے چائے کی دکان پہ ہیں وہ معاملہ نہیں رہے گا. جو جلسہ چھوڑ کر دکانوں پہ ہیں وہ نہیں رہے گا. کوئی دکان نہیں رہے، خاص کر کے عورتوں کے تعلق سے کوئی دکان نہ ہو تاکہ وہاں بھیڑ نہیں لگے. اور خواتین کے لیے یہ ہاف پردہ نہیں رہے، خواتین کے لیے فل پردہ رہے کہ تاکہ ان کی نگاہیں مرد پہ نہ رہے، مردوں کی نگاہیں ان پر نہ پڑیں. اس کا خاص خیال ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں کٹیہار میں دیکھتے تھے. مفتی غلام رسول صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مفتی اعظم ہند، ان کے زمانے میں جلسہ ہوتا تھا، عورتیں نظر نہیں آتی تھی. جلسہ گاہ سے 300-400 میٹر دوری پہ ان کا پنڈال لگتا تھا، ان کا راستہ الگ ہوتا تھا تاکہ عورتیں وہاں جائیں، وہیں بیٹھیں، کسی مرد کی نظر اس پہ نہ پڑے. اور وہ جلسہ ہم نے بہت بار دیکھا اور آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. مگر ہمارے اس زون میں وہ تو غنیمت ہے کہ ہاف پردہ ہے. کہیں کہیں تو مردوں کے بیچ میں عورتیں گھس کے بیٹھ جاتی ہیں، بس ادھر مرد بیٹھے ہیں، بازو میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں.
تو آخر یہ جنتی محفل کو جنتی محفل رہنے دیا جائے، اس کو تماشا اور کھیل نہ بنایا جائے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، the dearest places near اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ بے شک کل مر جائیں گے آپ تو ایک ملال رہے گا کہ جی بھر کے مسجد میں نہیں بیٹھا، جی بھر کے سجدہ نہیں کیا۔ 18 سال کا جوان راستہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ کیا، لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے۔ اب کا وہ تو انجینئر بننا تھا اس کو، ڈاکٹر بننا تھا اس کو، لیکن ڈاکٹر تو بن نہیں پایا، البتہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ابھی اس کورونا کال میں میرے گاؤں کا ایک لڑکا دلی میں وہ آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا، آئی ایس کی، چونکہ انجینئر بن چکا تھا، اچھے نمبر سے پاس کیا تھا، دلی میں تیاری کر رہا تھا۔ کورونا کال میں فیبر ہوا، وہ رمضان کے دن میں ہوائی جہاز سے باغ ڈوگرا اترا، باغ ڈوگرا سے گھر آیا، سانس لینے میں پریشانی ہونے لگی، کیونکہ وہ فیبر کو ختم کرنے کے لیے پیراسیٹامول کھا لیا، اور جبکہ پیراسیٹامول کھانا نہیں چاہیے کورونا ہونے کے بعد، حالانکہ اس کو تجربہ نہیں تھا کہ کورونا ہو گیا، مگر کورونا کا فیبر تھا اس کے پاس، مگر وہ کھا لیا پیراسیٹامول تاکہ ایئرپورٹ پہ بخار والے کو چڑھنے نہیں دیتا جہاز پہ اس زمانے میں، وہ بخار گھٹانے کے لیے پیراسیٹامول کھا لیا، سفر ہو کے باغ ڈوگرا آ گیا، وہاں سے گھر آیا، سانس لینے میں دقت ہونے لگی، آکسیجن پہ چلا گیا ہاسپٹل میں، وہاں سے 2-4-5 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی نکلی۔ ماں باپ کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا ڈی ایم بنے گا، اور ڈی ایم بن جاتا، چونکہ بڑا محنتی لڑکا تھا، لیکن ڈی ایم تو نہیں بنا، البتہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ بتائیں کہ اس بچے نے زندگی بھر مسجد میں قاعدے سے 1 گھنٹہ نہیں بیٹھا ہوگا، چونکہ فزکس کیمسٹری بایولوجی جی کے جی ایس پڑھنا، اس کو آئی ایس آفیسر بننا، اس کے پاس ٹائم کہاں ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ بھی لیتا ہوگا، جمعہ کی پڑھتا ہوگا، یا 5 وقت کی پڑھتا بھی ہوگا تو بس جلدی سے پڑھا، فوراً کتاب لے کے بیٹھ گیا، فزکس کیمسٹری لے کے بیٹھ گیا۔ تو مسجد میں جی بھر کے نہیں بیٹھا، جی بھر کے درود نہیں پڑھا، جی بھر کے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، جی بھر کے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی۔ اب کہاں گیا؟ وہاں گیا جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن کی مقدار دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر۔ 50,000 سال کا دنیا میں تو ڈی ایم نہیں بن پایا، البتہ وہاں چلا گیا جہاں رائی کے برابر کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو بندہ دیکھے گا، بے شک اگر رائی کے برابر کسی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہاں دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے برابر جو بھی یہاں آپ کچھ کریں گے وہ وہاں دیکھیں گے، اگر آپ اچھائی کریں یا برائی کریں سب کا حساب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے، نہیں، جو اللہ پانی کی ایک بوند سے ہمیں پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اس بند کوٹری میں ماں کا خون روک کر میری غذا کا انتظام کر سکتا ہے، جو ماں اس نازک جگہ سے، جو اللہ اس نازک جگہ سے مجھ کو اس دنیا میں پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، بے شک اور زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے حساب کتاب لے گا۔ اللہ کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ میں پیدا ہوا کیسے ہوں، آدمی کو غور کرنا چاہیے اپنی پیدائش پہ۔ ایک پانی کا قطرہ جمپ کرتا ہوا پانی، جو پانی کود کے نکلتا ہے، وہ یخرج من بین الصلب والترائب، ماں کے سینے کی ہڈی اور باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے وہ قطرہ نکلتا ہے، اور اسی قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب۔ تو اب اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ جس اللہ نے تمہیں ماں باپ کے نطفے سے تجھ کو پیدا کیا، انہ علی رجعہ لقادر، وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، بے شک تمہیں مار دینے کے بعد دوبارہ تم میں روح ڈال کر زندہ کر کے تجھ سے حساب لینے پر قادر ہے۔ آپ مٹی دیتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم نے تجھ کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم دوبارہ تجھے اسی مٹی میں لے جائیں گے، جیسے بندہ پیدا ہوا مٹی سے پھر مرنے کے بعد اسی مٹی میں ملا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر دوبارہ ہم تجھ کو اس مٹی سے نکالیں گے۔ بے شک سر سے لے کے پاؤں تک جتنے بھی پارٹس ہیں اس میں ایک ایسا جوہر لطیف ہوتا ہے
جو کبھی نہیں نہ سمندر میں گلتا ہے نہ آگ میں جلتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے جیسے ایک نطفہ پانی کا قطرہ. اسی طرح وہ جوہر ہے، دوبارہ اللہ رب العزت اسی سے انسان کا جسم پیدا کرے گا اور اس انسان سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ ذرا سنیے حدیث پاک میں. بس اسی حدیث کو غور سے سن کے اپنا گھر چلے جائیے. اگر آپ کو لگے کہ ایک دوسری حدیث اور میں سن لوں تو آپ مجھ کو کہیں گے، میں سناؤں گا. کل میں مالدہ میں تھا، پرسوں کلکتہ میں مالدہ میں تقریر لگ بھگ 2.5 گھنٹے کیا میں نے. اس کے بعد جب میں ختم کرنے لگا تو پبلک سے آواز آئی کہ حضور تھوڑی دیر اور بولا جائے. میں نے کہا کہ صاحب یہ کام تو شاعروں کے لیے ہوتا ہے، ایک کلام اور سنا دیا جائے، ایک کلام اور سنا دیا جائے، ایک کلام اور سنا دیا جائے. یہ تو پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب 10 منٹ اور خطاب کیا جائے، 10 منٹ اور تقریر کی جائے. الحمدللہ پورے ہندوستان کے جلسوں کے حالات درست ہو گئے ہیں. ہر طرف ایک دھمک ہے، وہ دھمک ہے دینی مجلسوں کی دھمک، علماء کرام کے وقار کی دھمک. تو اب جو بیچ میں تماشا شروع ہو گیا تھا، اب وہ تماشا الحمدللہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. اختر پرواز نعیمی صاحب کتنا اچھا کلام پڑھا. کوئی مشین تھی؟ کوئی مشین نہیں تھی، کوئی مشین نہیں تھی. بغیر مشین کے اتنا زبردست پڑھا ہے کہ شمیم بھائی ہمارے باغ ہو گئے ہیں. انہوں نے حضور علی کی شان میں منقبت پڑھی، انہوں نے ماں کے تعلق سے زبردست کلام پڑھا انہوں نے. اور ابھی اس دور حاضر کے تعلق سے سرکار کا نوکر کہہ کے انہوں نے ایک زبردست خون کو گرمانے والا کلام پڑھا. انہوں نے کتنا اچھا پڑھا، لوگوں نے مست ہو کے سنا. کوئی مکسچر مشین نہیں ہے اور کوئی صاحب اور دوسری حرکتیں نہیں ہیں. نعت پاک ہونی چاہیے قاعدے سے ایسی. اور اس محفل میں دیکھیں آج تقریریں زیادہ ہوئی ہیں. مفتی محفل اشرف صاحب نے تقریر کی اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی تقریر ہوئی. اور بابو حضور کے شہزادے 10 گھنٹے کی تقریر ایک طرف، ان کا چہرہ دیکھنا ایک طرف. کیا 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 بات ہے. یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں محفل میں، دل نرم ہو جاتا ہے. ڈکیتوں کا چہرہ دیکھنے سے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور ان نیکوں کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے. اسی لیے نیکوں کو اپنے گھر میں لائیے، نیکوں کے پاس جائیے. ان کے آنے جانے سے گھر میں دین کا ماحول بنتا ہے. سبحان اللہ. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کئی لاکھ بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی. یہ اسی لیے بھاگی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی مرشد نہیں آتا جاتا تھا، ان کے گھر میں کوئی عالم نہیں آتا جاتا تھا. اکثر ان کی بیٹیاں بھاگی ہیں جو عالموں سے چڑھتا تھا، جو عالموں کو گالی دیتا تھا، جو مدرسے کے خلاف بولتا تھا، جن کی دوستی نیکوں سے نہیں بلکہ مشرکین اور کفار سے جن کی دوستی تھی، جن کے گھر میں اجنبی مردوں کا آنا جانا تھا، جن کی دوستی مسلمانوں سے نہیں، جن کی دوستی کفار مشرکین سے تھی. ان کے گھر میں عزت آبرو لٹ گئی، چونکہ وہاں دن رات فلم کا چرچا، دن رات اسمارٹنیس کا چرچا، دن رات ہیلتھ ویلتھ کا چرچا، دن رات پولیٹکس اور راجنیتی کا چرچا، اور دن رات انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بیرسٹر، ماسٹر، ڈی ایل ایڈ، پروفیسر، بیرسٹر، لائر، یعنی صرف دنیا کا چرچا. 24 گھنٹے میں ایک بار جنت کا چرچا نہیں ہوتا تھا، ایک بار جہنم کی آگ کا چرچا نہیں ہوتا تھا، ایک بار قرآن پاک اور حدیث کا چرچا نہیں ہوتا تھا. اب جہاں خوبصورتی کا چرچا ہوگا، اب ظاہر سی بات ہے وہ خوبصورتی کا دل دادا ہوگا. جہاں صرف پیسے کا چرچا ہوگا وہاں صرف پیسے کو مہتو دیا جائے گا. اب چاہے پیسے کے چلتے ایمان لوٹے یا دین لوٹے یا آبرو لوٹے یا ماں باپ کی ناک مٹی میں ملے، کچھ نہیں، پیسہ چاہیے. جیسے کسی کے دماغ میں ہے کہ ہم کو خوبصورت لڑکی چاہیے، اب وہ لڑکی چاہے کسی چمار کی ملے، کسی مسہر کی ملے، کسی برہمن کی ملے، کسی صاحب ہڈی چننے والی کی بیٹی ملے، بس ناک اچھی ہو، چاہے ڈومنی کوئی ملے، اسی پر وہ پاگل ہو جائے گا. دین ایمان سب لٹا کے اس کو خوبصورتی چاہیے چاہے جہاں مل جائے. اب کسی کو مال چاہیے، جہاں 24 گھنٹے مال کا چرچا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اتر دینات پور سے نکلا، بمبئی گیا، کمایا، کروڑ کا گھر لے لیا، فلاں دلی گیا، وہاں صاحب 2 گھر بنا لیا، فلاں آدمی بمبئی گیا، وہاں انہوں نے 5 فیکٹری ڈال دیا، فلاں کلکتہ گیا، انہوں نے وہاں 5-10 دکان خرید لی.
اب جہاں 24 گھنٹے دکان فیکٹری مال کا چرچا ہوگا وہاں تو بچوں کے دماغ میں ہوگا کہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو شہر میں جا کے گھر بنا لے, جو مکان بنا لے, جو گاڑی خرید لے. تو اب کسی کے پاس مکان ہے, چاہے وہ چور اور ڈکیت ہو, چاہے وہ کافر ہو, تو ہماری بیٹی چونکہ اس کے دماغ میں تو ہے کہ مال اصل چیز ہے. اب یہ مالدار ہے, مسلمان سے رشتہ کریں گے تو وہ 10,000 مہینہ کماتا ہے. اب اس کے پاس 5 لاکھ روپے ماہانہ آمدنی ہے. جب مال کا چرچا روزانہ گھر میں ہوا ہے تو بیٹی مال لڑکے کا دیکھی اور دین ایمان بیچ کر کے ان کے ساتھ بھاگ گئی. لڑکا انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, 10 لاکھ کماتا ہے, تو ان کے سامنے جنت کا کہاں چرچا ہوا, ان کے سامنے آخرت کا چرچا کہاں ہوا. اگر جنت اور آخرت کا چرچا ہوتا تو وہ 5 لاکھ کمانے والے شرابی انجینئر کا سلیکشن نہیں کرتی, بلکہ وہ 5,000 کمانے والے نماز پنجگانہ کے پابند نمازی کا سلیکشن کرتا. کیونکہ وہاں جانے کا مطلب ہے دونوں جہان کی رسوائی, اور یہاں ان کے پاس جانے کا مطلب ہے دونوں جہان کی عزت, دونوں جہان کی راحت. جیسا سراؤنڈنگ, جیسا ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح کی باتیں دماغ پہ حاوی ہوتی ہیں. جہاں راجنیتی کا چرچا ہو بچہ کو سیاست کرنے کا جنون چڑھ جاتا ہے. جہاں کرکٹ, ہاکی, فٹ بال کا چرچا ہو وہاں بچہ کھلاڑی, پلیئر بننے کا اس کو جنون چڑھ جاتا ہے. اور جہاں پہ بزنس کا چرچا ہو صبح شام رات دن وہاں کے بچوں کو بزنس کا جنون چڑھ جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح جہاں رات دن سجدہ, تلاوت, ذکر, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, آخرت, جنت, پلسرات, قبر, منکر, نکیر, اللہ, رسول, صحابہ, اہل بیت, شہید, صالح, متقی کا چرچا ہو اس گھر کے بچوں کو متقی اور جنتی بننے کا جنون چڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی تحریک تمہاری بیٹیوں کو بچا نہیں پائے گی, چاہے وہ کوئی بھی نیتا ہو, بڑی سی بڑی تحریک چھیڑ دے نہیں بچیں گے. ایک تحریک جو مصطفیٰ نے تجھ کو بتایا وہ تحریک یہی حضور نے فرمایا ہے, مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو حکم دے نماز کا جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو جائے. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو مارو, اگر 10 سال ہونے کے بعد نماز نہ پڑھے اسے مار کے نمازی بنا دو. کہتے ہیں کہ صاحب نماز کی عظمت پہ خطاب کیجئے. نماز کی عظمت پہ میں خطاب کروں گا تو یہ جو 40 سال کا جوان بالکل موٹا تازہ مضبوط ہو گیا ہے, پختہ ہو گیا ہے, یہ میری بات سنے گا ہی نہیں. جس وقت 7 سال کا بچہ جو بچہ باپ سے ڈرتا ہے, جو کومل دماغ کا ہے, جو اس سادی تختی پہ لکھ دیں مرتے دم تک وہ ثبت ہو جائے. اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو اسے نماز کا آدیش دے, اسے نماز کا حکم دے. اور حالانکہ 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی ہے, صرف موڈ بنانے کے لیے, تاکہ بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں مسلمان ہوں, میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, میرے اوپر میں فرائض و واجبات عائد ہوتے ہیں, اب مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے, مجھ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے, اور عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے. بے شک, سبحان اللہ. نماز. حج فرض ہے زندگی میں ایک بار, زکوٰۃ فرض ہے صاحب مال پر سال میں ایک بار, روزہ فرض ہے سال میں 1 مہینہ, مگر نماز روزانہ 5 وقت فرض ہے. چونکہ 24 گھنٹے اللہ کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں, اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے, ہاتھ, پاؤں, زبان, آنکھ, پیٹ, دل, دماغ, لنگز, برین, سارا سسٹم لاجواب. برین لاجواب, برین کا سسٹم ذرا سا گڑبڑایا آدمی پاگل ہو جائے گا. آنکھ کا سسٹم لاجواب, تھوڑے سے پانی سوکھ جائے 5 کروڑ خرچ کر کے بھی دوبارہ آنکھ نہیں ہو پائے گی. کان کا سسٹم تھوڑا گڑبڑائے 10 کروڑ کی مشین لگانے کے بعد ہی بندہ سن نہیں پائے گا. اگر پیٹ کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے تو 50 لاکھ کی دوائی اس کے پیٹ لیور سسٹم کو ٹھیک نہیں کر پائے گی. یہ لنگز, یہ اسٹومک, یہ انٹسٹائن, یہ لیگ, یہ ہینڈ, یہ نوز, یہ ماؤتھ, یہ سارا پارٹس لاجواب ہے. یہ سارا پارٹس لاجواب ہے. تو جس رب نے زبان دی, جس رب نے دانت دیا, یہ دانت ہی ختم ہو جائے, ناک رہے, آنکھ رہے, کان رہے, برین رہے, سب کچھ رہے, لمبا جبہ رہے, پگڑی رہے, ڈاکٹر, انجینئر سب رہیں, 1000 بیگہ زمین رہے, سب رہیں, صرف 5 دانت ختم ہو جائے, وہ بندہ
जहर खा के मर जाएगा वो, क्योंकि वो रोटी चबा ही नहीं पाएगा, भात खाने में मजा ही नहीं आएगा, उसको चाय पीने में मजा नहीं आएगा, वो सिर्फ लिक्विड खाएगा, अब जिंदगी से झुंझला के जहर खा के मर जाएगा। ये 32 दांत है, चाहे चना चबा ले, पत्थर चबा ले, मकई चबा ले, रोटी चबा ले, जो चाहे सब चबाए, पानी बन के पेट में चला जाए। और अगर दांत टूटे तो दांत में दर्द सिर्फ हो जाए, इतनी उलझन होती है कि क्या बताएं। एक बार शदीद दर्द हुआ था और इस कदर शदीद तकलीफ होती है कि बस आदमी को मौत नजर आने लगती है। अगर दांत अल्लाह की नेमत, सर के बाल जिसके झड़ जाते हैं वो गंजा, समाज में सब उससे भागता है उनकी शक्ल सूरत को देखकर। ये सर के बाल अल्लाह की नेमत है। अगर सर के बाल झड़ जाएं तो मसनूई बाल लगाएंगे तो बस वो मसनूई बाल सबके सामने गिर जाएगा, आप जलील और बेइज्जत हो जाएंगे। कितनी बड़ी नेमत है सर के बाल, कितनी बड़ी नेमत है भौं के बाल। अगर भौं के बाल उड़ जाएं तो देखने में कितना बुरा चेहरा लगता है, किस कदर करी हुई मंजर वो लगेगा। या मोछ जो आदमी मूंड लेता है बहुत बुरा लगता है। मोछ, ये मोछ मर्द की जीनत है। तो मोछ बड़ी ना रहे बल्कि आगे से कटी हुई रहे। ये कटाने की बात तो आई है, मूंडने की बात कहां आई है। वाफुल लुहाव कस्सु शवारी, हदीस में आया है मोछ काटो और दाढ़ी को बढ़ाओ। तो मोछ काटने का आदेश है कि मूंडने का आदेश है। जो मोछ मूंड लेते हैं ये वहाबी तबलीगी जमात गैर मुक़ल्लिद के लोग, ये जो मूंडते इतना बुरा लगता है देखने में कि मत पूछें साहब। मोछ रखिए मगर आगे से काटते रहिए, कुफारो मुशरिकीन से मुशाबहत ना हो। दाढ़ी बढ़ाइए, मोछ कटाइए, ये हुक्म आया है। मोछ अल्लाह की नेमत है, ये दाढ़ी के बाल अल्लाह की नेमत है, ये साहब नाखून ये अल्लाह की नेमत। अगर एक नाखून उधड़ जाए तो बंदे के उंगली देखने के लायक नहीं रह जाती। इतनी सारी नेमतें हैं, इसका शुक्र क्या होगा? क्या हमारा हक था कि मुझको मिल जाए? अल्लाह ने फजल फरमाते हुए हमको सारी नेमतें दी है, उसका शुक्राना क्या है? 5 वक्त की नमाज बंदा पढ़े और नमाज में सर से लेके पांव तक सारा पार्ट से शरीक हो जाता है। गोया ये नमाज ये जिस्म की सारी नेमतों का शुक्राना है। सारी। अब जब खाना जब डेली खाते हैं तो शुक्र भी डेली अदा करना है। ऐसा नहीं कि जुम्मा में एक दिन गए मस्जिद में चोच मारे चले आए, नहीं। ईद और बकरीद में मस्जिद गए, ईदगाह पे साहब 2 चोच मारे वहां से चले आए, नहीं ऐसे गए बस मारे चले, नहीं। नमाज आला तरीन इबादत है। सजदा लंबा हो, सजदे में कहे सुभान रब्बियल आला, या मैं अपने रब्बे आला की पाकी बयान करता हूं, सुभान रब्बियल अजीम बोले, सूरह फातिहा पढ़े, सारी दुनिया से कट जाए, फिर सलाम फेरे, ऐसा लगे जैसे एक दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। नमाज में पेशानी झुकती है, नमाज में जबान से तिलावत होती है, हाथ पांव की हरकत होती है, ये टकना, ये घुटना, ये हाथ, ये नाक, ये पेशानी, ये जबान, ये कान, इतनी आवाज से तस्बीह पढ़ना जरूरी है कि आपके कान सुन सकें। ऐसे गुमसुम अगर आप पढ़े तो नमाजी नहीं होगी। गुम है सूरह फातिहा अंदर मन पढ़ रहे हैं, नहीं होगी, चूंकि क़िराअत फर्ज है। अब फर्ज की मिकदार है कि साहब समात की मिकदार है कि आप इस कदर पढ़ें कि कान सुन सके आपके, क़िराअत कान सुन सके आपके। अगर कान तक आवाज नहीं आती है तो फिर समझ लें कि नमाजी आपकी नहीं हो पाएगी। तिलावत करना, जबान लगी है, कान लगे हैं, आंख लगी है, पेशानी लगी है, नाक लगी है, हाथ लगे हैं, घुटने लगे हैं, टखने लगे हैं, सारा पार्ट्स लगा है। तो आप सारा जिस्म 24 घंटे में 8 घंटे की नींद लेना है, 8 घंटे खेत खलियान दुकान में काम करना है। उसके बाद जब 8 घंटे काम करने की ताकत अल्लाह ने दी, 8 घंटे सोने के लिए अल्लाह ने रात बनाया है, तो रात में गहरी नींद लेता हूं, दिन भर की सारी थकावट में भूल जाता हूं, अगले दिन दोबारा काम करने की सलाहियत मेरे बदन को पैदा होती है। 50 करोड़ की दवा में वो असर नहीं है जो 8 घंटे की गहरी नींद में वो असर है। अगर बंदा 3 दिन ना सोए तो पागल हो जाए, मगर ये नींद अल्लाह की बड़ी नेमत। तो रात में नींद, दिन में काम, ये जो डेली नींद डेली जरूरी है, और डेली खाना जरूरी है। 3 टाइम आप खाते हैं, सुबह शाम। आप सोचते नहीं खाओ तो मैं मर जाऊंगा, नहीं सो तो मैं मर जाऊंगा, तो बस ये गिरह बांध के रख लें, जब डेली नींद अल्लाह की नेमत और डेली खाना अल्लाह की नेमत, तो डेली 5 वक्त की नमाज पढ़ना हम पर फर्ज है। यह तय कर लें कि खाए बगैर जिंदा रहना मुश्किल है, नमाज पढ़े बगैर मुसलमान बना रहना मुश्किल है।
بس گرہ باندھ لیں تو آپ چاہے جس حالت میں ہو، چاہے لاش نکلے کہ جنازہ نکلے کہ بارات آئے، چاہے بیٹی کی بارات جائے چاہے بیٹی کی لاش نکلے، مگر کھانا ضروری ہے، بغیر کھائے آپ مر جائیں گے۔ آپ کے گھر میں کھانا نہ بنے، آپ کا پڑوسی پر لازم ہے کہ وہ کھانا بنا کے آپ کے گھر بھیج دے، آپ کو کھلائے۔ کھانا کھاتا ہے بندہ، جب کھانا کھاتا ہے تو بندہ نماز پڑھے گا، چونکہ کھانا ہے زندہ رہنے کے لیے، اور نماز پڑھنا ہے مسلمان بنے رہنے کے لیے، جو سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو اس سے ہٹ کے بندہ سب کام ہے، نماز ہی نہیں ہے، سارا کام ہے، مسجدیں اجڑ گئی، سارا کام ہو رہا ہے اور صاحب جلسگاہ اجڑا ہوا ہے، نہیں، سب سے پہلے دین کا کام ہوگا، اس کے بعد دنیا کا کام ہوگا۔ اس لیے کہا گیا ہے جو صبح سویرے اٹھو تو سب سے پہلے فجر کی نماز، فجر کی نماز چھوڑ کر سارا دن چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، سارا دن آپ ٹوٹے ہوئے رہیں گے۔ اس لیے کہا کھیت بعد میں جانا، دکان بعد میں جانا، مارکیٹ بعد میں جانا، سب سے پہلے خدا کو سجدہ کر لے، دن بھر تر و تازہ رہیں گے، دن بھر فریش رہیں گے۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سب سے پہلے سجدہ خدا کو، فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، یہ 8 گھنٹے کم کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ اشراق ہے، پڑھے ثواب، نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں۔ چاشت ہے، پڑھے ثواب، نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں۔ فرض نہیں ہے، کیوں؟ وہ کام کا ٹائم ہے، وہ اسکول جانے کا ٹائم ہے، وہ کلاس میں جانے کا ٹائم ہے، وہ کھیت کھلیان میں ہل چلانے کا ٹائم ہے۔ محنت کریں، کوڑھی بن کے مت رہیں، محنت کریں، کمائیں، گھر سے باہر نکل جائیں، فانتشروا فی الارض، زمین پہ پھیل جائیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد نکل جائیں، کمپلیٹ 8 گھنٹے محنت کریں آپ، تاکہ خود کھائیں، اپنے باپ کو کھلائیں، ماں کو کھلائیں، بہن کو کھلائیں، بھائی کو کھلائیں، اپنے غریب پڑوسی کو دیں۔ انتظار نہ کریں کہ کوئی دلی سے آئے گا تو ہاتھ پھیلا دیں گے، کوئی سعودی عرب سے آئے گا تو دوڑ کے ان کے گھر میں جا کے بیٹھ کر کے چندہ مانگیں کہ ہم علاج ہیں، علاج کرنے کے لیے پیسہ دو۔ نہیں، محنت کرو تاکہ خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، دوسروں کو دو، دوسروں سے لالچ مت رکھو۔ سسور کو دو، ساس کو دو، سالہ کو دو، سالی کو دو، اپنی بہن کو دو، پھوپھی کو دو۔ جو کمائے گا وہی نے سب کو دے گا، اور جو نہیں کمائے گا وہ سب سے مانگے گا۔ ساس دو، سسور دو، سالہ دو، سالی دو، ساڑو دو، بھیا دو، چھوٹا بھائی دو، پڑوسی دو، وہ سارے رشتہ دار سے مانگے گا۔ تو مانگنا ذلت ہے، مانگنا رسوائی ہے۔ رسوا ہاتھ ایسے پھیلانے کا مطلب ہے ذلت، رسوائی۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر رہتا ہے۔ الید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ، the giver hand is better than the taker hand، جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جب مال رہے گا تب نہ آپ دیں گے، جب مال رہے گا تب نہ دوسرے کی خدمت کریں گے، جب نہیں رہے گا تو ہاتھ پھیلائیں گے۔ تو یہ 8 گھنٹے میں کوئی نماز فرض نہیں ہے، تاکہ یہ کام کا وقت ہے، یہ اسٹرگل کا وقت ہے، یا جد و جہد کا وقت ہے، یہ زمین پہ پھیلنے کا وقت ہے، یا محنت و مشقت کرنے کا وقت ہے۔ اور جہاں دوپہر کے ٹائم میں بدن تھکے، اس کو فیول اور ایندھن چاہیے، تو پھر دوپہر کے ٹائم میں بدن کو ایندھن ملے، اور پھر روحانی خوراک سجدہ کر کے ظہر کی نماز پڑھ کے حاصل کیا جائے۔ جس اللہ نے 8 گھنٹے ہمیں وقت کام کرنے کا ٹائم دیا، صحت دی، تندرستی دی، سورج کی روشنی دی، اس رب کو ظہر میں سجدہ ہو، 2 گھنٹے کام، پھر عصر میں سجدہ، پھر 2 گھنٹے کام، پھر مغرب میں سجدہ، پھر مغرب کے بعد 2 گھنٹے کام، پھر عشاء میں سجدہ، آخری کام سجدہ کر کے بندہ سو جائے۔ اور سوئے، پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ آج دولتیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی، مگر سکون نہیں ہے۔ گھر پکے کا گھر اب بن گیا، چین نہیں ہے۔ پہلے لوگ پیدل 15 کلومیٹر دور چل کر کے اسٹیشن پہ ٹرین پکڑنے جاتے تھے، لیکن آج لوگ گھر سے نکل کے 10 قدم بائک سے جاتے ہیں۔ غریبوں کے گھر میں بائک، امیروں کے گھر میں بائک، ایک گاؤں میں 50 نہیں 100 بائک، 1000 گھر 1000 بائک۔ بائک ہے تو پہلے سے زیادہ مست رہنا چاہیے۔ پہلے پھوس کا گھر تھا، بارش کے زمانے میں پانی ٹپکتا تھا، اب تو چھتدار گھر بن گئے، اب تو مست رہنا چاہیے، لیکن پہلے سے زیادہ غم کا طوفان ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، آدمی کے دماغ پہ ٹینشن ہے، خطرناک بیماریاں۔ پہلے مالدار کے گھر میں بیماریاں ہوتی تھی، اب غریبوں کے گھر میں بیماریاں، اور خطرناک بیماریاں، ہارٹ کی بیماری، جہاں وہ زیادہ ٹینشن کی وجہ سے، صاحب ایڈز کی بیماری، کینسر کی بیماری، برین ہیمریج کی بیماری، زیادہ تھنکنگ کی وجہ سے۔ تو پہلے سادگی تھی، کم آدمی کھاتا تھا،
मस्त रहता था, ज्यादा इबादत करता था, मस्जिदों में रहता था, दिल लगाता था तिलावत में, इबादत में, तो सेहतमंद रहता था। क्योंकि नमाज जहां जन्नत ले जाने का जरिया है, वहीं नमाज सेहत और तंदुरुस्ती का जबरदस्त जरिया है। एक गैर मुस्लिम डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, भाजपा का कैडर लीडर, आरएसएस का लीडर, वो क्या बोला था? वो कहा था कि योगा जरूरी है सेहतमंद रहने के लिए, मगर योगा के जितने तरीके हैं वह सब एक तरफ, नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं है, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई तबीब, कोई डॉक्टर नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। ये कौन कहा? भाजपा का लीडर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, भाजपा का कैडर लीडर। उसने, चूंकि नमाज में वो एक्टिविटीज है, लाजवाब एक्टिविटीज है। नमाज से पहले वजू, फेस वॉश, हैंड वॉश, लेग वॉश। साहब ये वॉश, कोरोना काल में आप सुने होंगे कि घर, बाहर से घर आइए तो सबसे पहले हाथ धोइए, चेहरा धोइए, नाक में पानी डालिए, पांव धोइए। चूंकि जो पार्ट्स खुले रहते हैं उन पार्ट्स में कोरोना का कीड़ा घुसता है। पांव के नीचे से घुसता है, नाखून के रास्ते से घुसता है, मुंह खुलता है उसके रास्ते से घुसता है, नाक के रास्ते से कीड़ा घुसता है, आंख के रास्ते से घुसता है। इसलिए कोरोना काल में सैनिटाइजिंग, यानी हाथ को हमेशा सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि इसके रास्ते से कीड़ा अंदर जाता है। पांव को हमेशा सॉक्स पहन के रखिए, तो उसे रास्ते से कीड़ा अंदर घुसता है। मुंह में मास्क लगा के रहिए, क्योंकि नाक और मुंह से कोरोना का कीड़ा अंदर घुसता है। आंख के रास्ते से कीड़ा घुसता है, जो ओपन पार्ट्स है, आंख ओपन है, चेहरा ओपन है, यह हाथ यहां तक ओपन रहता है, वह पांव टखनों तक ओपन रहता है। हमारे घर के बगल में एक गैर मुस्लिम राजपूत है, उसने कहा कि कोरोना में कोई दवाई नहीं निकली, लेकिन आजकल कहते हैं कि हाथ धोइए, मुंह धोइए, पैर धोइए। कहा ये धोने का आदेश जो आज डॉक्टर दे रहे हैं, ये काम तो हमारा मुसलमान भाई शुरू से कर रहा है, रोजाना 5 टाइम कर रहा है। रोजाना 5 टाइम क्या करता है? वह कुल्ली करता है, नाक में पानी डालता है, वह फेस धोता है, हाथ कोहनियों समेत धोता है, वह गर्दन जो खुली चीज रहती है उसका मसा करता है, सर को मसा करता है, फिर पांव को, जो पार्ट्स खुले हैं, चेहरा इसका धोना फर्ज है, हाथ इसका धोना फर्ज है, पांव उसका धोना फर्ज है। जो पार्ट्स खुले रहते हैं वो पार्ट्स वजू में धोया जाता है। इसका मतलब यह निकला कि वजू उन दरवाजों पे पहरा लगाता है जिन दरवाजों से बीमारी अंदर दाखिल होती है, और रोजाना 5 बार वजू करे तो जो कीड़ा नाक में अटका हो, नाक में पानी डालने से निकल जाएगा। जो कीड़ा मुंह में हो, कुल्ली करने से वो निकलेगा। जो कीड़ा नाखून में अटका हो, वो हाथ धोने से निकलेगा। वो कहते हैं ये 5 बार जो वजू मुसलमान करता है, कोरोना काल में उन्हीं खुले हुए पार्ट्स को धोने का आदेश हेल्थ डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री हो या हेल्थ का डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट वैज्ञानिक डॉक्टर हो, वो यही धोने कहते हैं। तो जो काम आज डॉक्टर ने कहा, वही काम मुस्तफा ने 1400 साल पहले अपने गुलामों को बताया। इसका मतलब है कि एक तरफ हदीस है वजू के ताल्लुक से, यहां वजू करने से सारे गुनाह झड़ जाते हैं, हत्ता यहां तक के तहता अज़फ़ार ही, उसके नाखून के नीचे से जो पानी गिरता है उसके रास्ते से गुनाह झड़ जाते हैं। जब बंदा वुज़ू करता है तो चेहरे का गुनाह झड़ जाता है, हाथ का गुनाह झड़ जाता है, पांव के गुनाह झड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वुज़ू गुनाह को भी झाड़ देता है और बीमारी के सारे कीड़ों को भी झाड़ देता है। ये वजू में जब गौर करेंगे तो 2 घंटे की तकरीर हो जाएगी। इस वजू के ताल्लुक से या गर्दन के मसा के ताल्लुक से एक वैज्ञानिक ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने देखा जर्मनी के एक सेमिनार में यह बात की गई है कि आप पागलपन की बीमारी से बचने के लिए भीगे हुए हाथ से दिन में 2, 4, 5 बार अपनी गर्दन को टच किया करें, भीगे हुए हाथ से, क्योंकि दिमाग की सारी रगें या गर्दन के रास्ते से पूरे बदन में फैली है। और वो रगें अगर सूख जाएं तो बंदे को पागलपन की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कहा कि गाहे बगाहे वक्फे से भीगे हुए हाथ से इस गर्दन को टच करना चाहिए, डॉक्टर कहते हैं। आपको भी यकीन दिलाता हूं, अगर आपको कभी टेंशन उलझन मालूम हो तो आप हाथ पैर धोएं, उसके बाद भीगे हुए हाथ से अपने गर्दन को मल लें, एक फ्रेशनेस, एक ताजगी महसूस होती है। क्योंकि रगें ब्रेन की इस गर्दन के रास्ते से पूरे बदन में फैली हैं। इसको रोजाना 2-4 बार भीगे हुए हाथ से टच करना जरूरी है। एक वैज्ञानिक कहता है
या भीगे हुए हाथ से मसह करना वजू में फर्ज नहीं है। वजू में फर्ज है फेस वॉश, वजू में फर्ज है कोहनियों समेत हाथ धोना, वजू में फर्ज है टखनों समेत पांव धोना। ये गर्दन का मसह करना एक मुस्तहब अमल है, करें तो ठीक है, नहीं करें तो उससे वजू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं मुस्तहब पर अमल करने से पागलपन की खतरनाक बीमारी का जब इलाज हो सकता है, ये बताएं कि फराइज पर अमल करने से कितने बेनिफिट मिल सकते हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह समझ, जब एक नफल इबादत करने का इतना बड़ा फिजिकल बेनिफिट, इतना बड़ा वर्ल्डली बेनिफिट, इतना बड़ा मेडिकल बेनिफिट है, तो फेस वॉश का कितना बेनिफिट होगा, लेग वॉश का कितना बेनिफिट होगा। क्योंकि हमारे लोगों ने नमाज तो बुढ़ापे का एक अमल समझ लिया कि बूढ़ा जब होंगे कोई काम नहीं रहेगा तब पढ़ेंगे। नमाज का हुक्म दिया मुस्तफा ने कि बच्चा जब 7 साल का हो नमाज का आदेश दे, 10 साल का हो मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए तो बिस्तर उसका अलग कर दे। अब 10 साल में बच्चा अगर नमाज फर्ज नहीं हुई तो चूंकि नमाज मार के नमाजी बन जाएगा बच्चा बाप के डर से, बच्चा बाप के डर से नमाजी बनेगा, मार के डर से। लेकिन अब जैसे 11, 12, 13, 15 साल बच्चा फर्ज हुआ, जिस दिन लड़का मोहतलिम हुआ, लड़की को महाना खून आया, वह जवान हो गई, 15 साल के बाद वो चाहे खून आए एहतलाम हो ना हो मुकम्मल जवान माना जाता है शरई तौर पर। 10 साल में मार के नमाजी बना, इसलिए कि ताकि फर्ज होने से पहले पहले बच्चा नमाजी बन जाए, ताकि फर्ज होने के बाद नमाज कजा करना जुर्म अजीम वो समझे कि नमाज कजा नहीं करना है। 50,000 तकरीरें एक तरफ, दुनिया का हर मुसलमान अपने बच्चों को इसी एक हदीस पर अमल करे। 7 साल का हो तो नमाज का आदेश दे, और जब 10 साल का हो तो मार के नमाजी बनाए। अगर हर मुसलमान इस पर अमल करेगा, मैं कसम खा के कहता हूं कि 11 साल का कोई लड़का लड़की दुनिया में नहीं मिलेगा जो बेनमाजी हो जाए। सुभान, बहुत अच्छा। चूंकि सारे लोग नमाजी बन जाएंगे अगर सारे मुसलमान इस हदीस पाक पर अमल कर लें। बहुत अच्छा। सरकार दो जहां सलाम की बात पे अमल करने से दुनिया का आखिरत का दोनों जहान का फायदा है। अल्लाह ताला हमको आपको सबों को नमाज पढ़ने, दीनदार बनने, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना।